مولانا محمد علی جلندری رحمۃ اللہ علیہ, مولانا محمد حیات رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر ساتھیوں سے بہت زیادہ پیار ہے, کیونکہ یہ حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کا کام کرتے ہیں. ایک دفعہ کسی نے پوچھا تو فرمایا کچھ درود شریف پڑھ لیا کریں. کسی نے وظیفے کا پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ کچھ درود شریف پڑھ لیا کریں اور ختم نبوت پر واز کیا کریں. یہ کوئی چھوٹا وظیفہ نہیں ہے, یہ سب وظیفوں سے بڑا وظیفہ ہے, کیونکہ پورے دین کا مدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ہے. پھر فرمایا ختم نبوت کی حفاظت ہی دنیا اور آخرت میں کامیابی کا سب سے بڑا وظیفہ ہے. حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا واحد مقصد سرکار دو جہاں کی عزت و ناموس کی ختم نبوت کی پاسبانی تھا صلی اللہ علیہ وسلم. ساری زندگی مرزا قادیانی کی جعلی نبوت کے تعاقب میں صرف کر دی. قادیان اور ربوہ کی جھوٹی نبوت کے ایوانوں میں زلزلہ برپا کر. حضرت شاہ جی رحم اللہ کی زندگی کا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس ختم نبوت کا پہرا دینا تھا. فرمایا ختم نبوت کی حفاظت میرا جزو ایمان ہے, اور جو شخص بھی اس ردا کو چوری کرے گا, جی نہیں چوری کا حوصلہ کرے گا, میں اس کے گریبان کی درجیاں اڑا دوں گا. میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کا نہیں, اور نہ اپنا نہ پرایا, میں انہی کا ہوں اور وہ میرے ہیں. جن کے حسن جمال کو خود رب کعبہ نے قسم کھا کھا کر آراستہ کیا ہو, میں ان کے حسن جمال پر نہ مار مٹوں تو لعنت ہے مجھ پر, اور لعنت ہے ان پر جو ان کا نام تو لیتے ہیں لیکن ان کی ہیرا چشمی کا تماشا دیکھتے ہیں. عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں آپ کو بہت بڑا مقام عطا فرمایا. حضرت مولانا رسول خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں آپ کے وفات کے بعد خواب میں دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جماعت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں تشریف فرمائے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دستار لائی گئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اٹھو اور میرے بیٹے عطا اللہ کے سر پر باندھ دو, میں اس سے خوش ہوں کہ اس نے میری ختم نبوت کے لیے بہت سارا کام کیا ہے. حضرت امیر شریعت رحم اللہ تھے اور کمرے میں جا کر 2 رکعت نماز نفل ادا کی اور دیر تک سجدے میں رہے. جب سجدے سے اٹھے تو آپ کی آنکھیں اشکبار تھیں اور زبان پر درود شریف جاری تھا. پھر آپ مجلس میں داخل ہوئے. فرمایا آج ہمارا طریقہ کار صرف ایک ہی ہو سکتا ہے, وہ یہ کہ مسلح سے منہ موڑ کر ناموس صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے لیے ہر وہ قدم کیے جائیں جس کا تقاضا ہو. سب نے آپ کے حکم کو قبول کیا اور لاہور دہلی دروازے کے باہر جلسے کا اعلان کر دیا. حکومت نے جلسہ رکوانے کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی. رات کو حاتم عبدالرحیم میں مفتی اعظم حضرت مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی صدارت میں جلسہ ہوا. حضرت امیر شریعت رحم اللہ نے تقریر کرتے ہوئے فرمایا, اے مسلمانان لاہور, آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آبرو تمہارے شہر کے دروازے پر دستک دے رہی ہے. آج ناموس رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا مسئلہ ہے جو کہ سقوط بغداد سے بھی زیادہ غمناک ہے. زوال بغداد سے ایک اسلامی سلطنت پارا پارا ہوئی تھی, مگر توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے آسمانوں کی بادشاہت متزلزل ہو رہی ہے. جوانوں, آج تمہارے گناہ دھونے کا موقع ہے. دفعہ 144 کو جوتے کی نوک پر رکھو. آج آپ اگر جناب فخر رسول حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کو برقرار رکھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں, جن حضرات کو عزت بخشنے والے کی عزت خطرے میں ہے, آج اس جلیل القدر ہستی کا ناموس معاذ خطرے میں ہے جس کی دی ہوئی عزت پر تمام موجودات کو ناز ہے. آج مفتی کفایت اللہ اور مولانا احمد سعید کے دروازے پر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ